السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سا آپ میں آپ کے سامنے پیش کرتے حضرت منع فرمائے لیکن پھر بھی یہ مناسب سمجھا آپ کو عرض کرنا، کیونکہ تعارف سے آپ کو فائدہ ملتا ہے۔ یہاں اگر اس وقت کوئی بڑا آ جائے، آپ کو جانتے ہو نام سے لیکن ان کو سنا نہ ہو یا دیکھا نہ ہو، تو وہ یہاں آ کے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بول کے چلے جائیں، آپ سمجھ گے یہاں سے جاتے ہی چلے جائیں گے، بعد میں کہنے والے ہاں کوئی پوچھے گا تو آپ کہیں گے ضرورت میں پتہ نہیں کیا۔ تو اس لیے مثالی طور پہ صاحب کو سارے لوگ جانتے ہوں گے، نام سنا ہوگا، لیکن کتنے لوگ ہیں ان کو چہرے سے نہیں جانتے۔ اگر یہاں آتے ہیں ان کا کوئی تعارف نہیں کراتا، یہاں کوئی مشورے سے چلے جاتے ہیں، تو آپ لوگوں کو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جب تک تعارف نہ ہو۔ تو تعارف ہی میں مختصر کرنا کہ حضرت منع فرمائے حضرت شیخ مولانا جابر احمد صاحب کا جامعہ تقویٰ مدرسہ تقریبا جامعہ تقویٰ حضرت کا اپنا مدرسہ ہے، 1994 میں اس کی ابتدا ہوئی، اس وقت سے آج تک حضرت وہاں امام خطیب کے نائب علم دے رہے ہیں، اور مدرسہ کے آپ استاد الحدیث ہیں۔ آپ نے دورہ حدیث شیخ اسلام حضرت مولانا جامعہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کی، اور جامعہ اسلامیہ علامہ اسماعیل ٹاؤن میں تصنیف میں پرانے لوگ جانتے ہیں حضرت ڈاکٹر حبیب اللہ ممتاز شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ تصنیف میں تقریباً 8 سال آپ نے خدمات انجام دی۔ اس کے بعد مختلف مدارس میں آپ استاد کی حیثیت سے رہے، اور تصوف میں حضرت جامعہ شیخ شیخ الحدیث مولانا افضل مکی صاحب نور اللہ محمد اکثر لوگ جانتے ہیں۔ حضرت شیخ مکی صاحب شیخ الحدیث مولانا نظری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے اور خلیفہ رشید بھی تھے۔ حضرت شیخ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت تھی، نظری رحمۃ اللہ علیہ جیسے کہتے ہیں نا زندہ مردہ بدست زندہ کے ہاتھ میں مردہ اور اس کو جس طرف چاہیں پھیرتے رہے۔ تو حضرت شیخ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا نئے تعلق قائم ہوا۔ اس سے قبل بھی آپ پیر طریقت حضرت شیخ ذوالفقار رحمانی صاحب کلام برکاتہ کے ساتھ آپ کا خانقاہی دورہ ہوا، اور پھر حضرت شیخ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا اس نئے تعلق قائم ہوا۔ حضرت شیخ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب سے آپ نے اس نئے تعلق قائم کیا، اس وقت سے آپ بالکل منافع شیخ رہے۔ حضرت شیخ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مکہ مکرمہ کے شیخ الحدیث سے آپ سال میں مختلف ممالک کا دورہ فرماتے تھے، خانقاہی اصلاحی تبلیغی دورہ۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ حکم پر آپ نے سلسلہ شروع کیا تھا، اس کے بعد آپ اس میں رہے۔ تو حضرت شیخ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ دنیا کے مختلف ممالک میں خانقاہی دورے میں شرکت کی۔ آپ نے ساؤتھ افریقہ، بنگلہ دیش کا ملتے رہنے زیادہ آپ اسی طرح آپ کا تبلیغی جماعت میں بھی اسوار رہے، دنیا کے مختلف ممالک میں آپ نے سفر کیا۔ اور یہ حضرت شیخ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور حضرت شیخ کے انتقال جب ہوا حضرت شیخ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت شیخ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ساؤتھ افریقہ کے اندر انتقال ہوا۔ جب ہم پیر کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت ضلع میں میری مدد کا انتقال ہوا مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور جنازہ مدینہ منورہ میں ہوگا انشاءاللہ، تو حضرت نے اسی وقت ٹکٹ لیا اور آپ مدینہ منورہ کا مکرمہ پہنچ گئے۔ حضرت شیخ اپنے شیخ کی میت کے لیے پہنچنے والے، پوری دنیا سے مکہ مکرمہ پہنچنے والے میری شخصیت تھی۔ یہ انہوں نے حضرت شیخ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والے مدد فرمایا کہ آپ پہلے سب سے پہلے آپ تشریف لائے حضرت مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں۔ پھر ایک کے بعد شیخ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ نبی میں ادا کی گئی، اور جنوبی بقیع میں حضرت شیخ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہوئے۔ تو شیخ کے ساتھ ہمیشہ سفر میں رہے۔ اس کے بعد حضرت شیخ مشہور کو لے کر حضرت شیخ مولانا رحمان اللہ صاحب مختلف علاقوں میں پھرتے رہے۔ اس وقت تقریباً 27 مجالس حضرت سے امام قائم ہے کراچی کے اندر مختلف علاقوں میں، اور ہمارے جامعہ تقویٰ خانقاہ میں جب کیا ہمارے مدرسہ ایمان میں ہر پیر کو بعد نمازیں وقت عشاء کی ذکر ہوتی ہے، اور یہ مستقل ہوتا ہے۔ رمضان میں عصر سے مغرب تک میں ذکر ہوا کرتی ہے، اور ان کے ٹاؤن میں مختلف مسائل ذکر میں آیا۔ ایک ساتھی سے ملاقات کی، انہوں نے طرح کے ہمارے ذکر کا تو وہاں سب آپ مدد کے سرانی جانتے ہیں کہ میرے مقصد تعلق عارف آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہم نے دعوت اللہ حضرت سے جامعہ مقدسہ کا برکاتوں کو کہ حضرت آپ کی
آپ کو اپنے ملفوظات سے مستفید فرمائیں گے. ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا توجہ کے ساتھ سنیں, دل کے کان سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت میسر فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں حضرت شیخ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پاکستان مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر سے بارے میں استفسار کیا تھا. یہ شعر آپ اس کو فرماتے ہیں کہ یک زمان آسم فتح باولیا بہتر ایک گھڑی نوازوں کی صحبت میں گزارنا 100 سال دینے عبادت سے افضل ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب خانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استفسار کیا, خانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا آپ کو اس پر کوئی شک ہے؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شک نہیں ہے, تسلی کے لیے پہلے عرض کریں. تو حکیم الامت موجود ملت کشکاش میں خانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہمیں مولانا کے شعر کو اس طرح کہتا کہ یک زمانہ اسم فتح بولیا لکھ سالہ اطاعت اور بہتر لکھ سالہ اطاعت بھی 1 لاکھ سال بیریا عبادت. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اہل اللہ کی دنیا میں حیات ہے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والا اشارہ کی شیخ لائن میں اپنی رسولات صاحب سے اس پر کتنی دیر کرنے بعد بتائیے آپ دیکھ رہے نہیں آپ بتا دیں. آپ آدھا گھنٹہ. بچے کتنے حافظ ہیں؟ دادا قرآن تکمیل کے یا پھر مجھے اس کا بھی انشاءاللہ ناظر ہیں. تھوڑا سا وہ بھائی صاحب کے حوالے سے تو تھوڑا سا وہ پڑھ لیجیے. بھائی صاحب کی خصوصی دعا کروا دی. بھائی صاحب کو 3 سے 4 سال پہلے شہید کریں گے. اچھا صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجود الناس من بعد من علم علما فنشره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم علماء الکرام، مشائخ اعظام اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور عزیز طلبہ، عورتوں کو بھی جاری ہے بس، عورتوں کو نہیں. یہ مبارک مجلس ہے، قرآن پاک کی تعلیم و تربیت سے متعلق ہے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. علم القرآن تعلم القرآن وعلم، سیکھنے والا بھی اور سکھانے والا بھی، ان کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل اور بہتر قرار دی. ایک حدیث میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علم کے سکھانے والے بنو، عالم، علم کے سکھانے والے، قرآن کے سکھانے والے، احادیث کے سکھانے والے بنو. او متعلما، یا قرآن پاک کو، احادیث کو، دین کو سیکھنے والے بنو. سکھانے والے بنو یا سیکھنے والے بنو. پھر آگے آپ نے فرمایا ہے کہ اگر عالم اور متعلم نہیں ہو تو ان کے ساتھ محبت کرنے والے بنو، اعانت کرنے والے بنو. پھر آتا ہے کہ آپ چوتھے نہ بنو. چوتھے سے کیا مراد ہے؟ یعنی علماء سے، قراء سے، حفاظ سے، دیندار لوگوں سے بغض رکھنے والے، ان کی برائی کرنے والے. کہا کہ یہ مت بنو، یہ مت بنو. ایک روایت میں یہ ہے کہ معاون بنو. چوتھا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کم سے کم محبت کرنے والے، دعائیں کرنے والے بنو. پانچویں نہ بنو. پانچویں سے مراد کیا ہے کہ ان کی ٹانگیں کھینچنے والے، ان کی برائی کرنے والے، ان کے ساتھ بغض رکھنے والے، ان کی ٹوپی پگڑی سادہ لباس کو حقارت سے دیکھنے والے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اس سے منع فرمایا. الحمدللہ یہ مجلس ایسے لوگوں کی مجلس ہے، یا تو اس میں سکھانے والے ہیں، یا سیکھنے والے ہیں، یا ان کی اعانت کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، جانی ہو یا مالی ہو، یا ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. یہ سارے کا سارا مجمع ایسا ہی. اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے کہ ہم پانچویں لوگوں میں سے نہ بنے جس سے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حافظ قرآن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے. صاف حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن یا حافظات اگر بچیاں ہیں یا علم کے پڑھنے والے، ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے. ہم کسی بھی مالدار آدمی کو رش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کسی کا
कोठी या बंगला या अच्छा घर बना हुआ हो, उसको रश की निगाह से देखते हैं। किसी को अच्छी गाड़ी में देख ले तो हम उसको रश की निगाह से देखते हैं। किसी का कोई ओहदा या मनसब हो, छोटा या बड़ा, उसको हम रश की निगाह से देखते हैं। लेकिन आप खुद ईमानदारी से बतलाएं, क्या अल्लाह उसके रसूल ने कहा कि फरिश्ते उनके परों के नीचे पर बिछाते हैं? कहा नहीं है। तो इन लोगों का एजाज व इकराम अल्लाह की निगाह में ज्यादा है। फरिश्ते नूरानी मखलूक ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून, वो नूरानी फरिश्ते इन हुफ़ाज़ और हाफिजात और कुरान करीम के पढ़ने वालों के पाँव के नीचे अपने पर बिछाते। ये अल्लाह ताला ने इनको इज्जत बख्शी। दुनिया में कोई सदर हो, वजीर हो या इलाके का कौंसलर हो या कोई और ओहदे में नहीं जानता हो, ये इलाके का बड़ा हो, उसकी इज्जत 10, 20, 100, 50, 1000, लाख आदमी करेंगे। लेकिन हाफिज कुरान के पाँव के नीचे रूनानी फरिश्ते पर बिछा रहे। ये एजाज़ व इकराम अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। किसी दुनियावी इंसान का इंतकाल हो जाए, उस पर रोने वाले 100, 200, 1000, लाख होंगे। लेकिन अगर किसी हाफिज कुरान का इंतकाल हो तो जमीन और आसमान उस पर रोता है। अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उसके लिए रोते हैं। तो ये एजाज़ व इकराम अल्लाह तबारक व तआला ने इन कुरान करीम के पढ़ने और पढ़ाने वालों को अता फरमाया, इज्जत अता फरमाई। एक बाप है, उसके 10 बेटे हैं, 10 के 10 इंग्लैंड में है, बरतानिया में। अमेरिका ही बोल सकते हैं, सऊदी ही बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा असर नहीं होता। इंग्लैंड का असर ज़्यादा होता है, अमेरिका बाद में दरख्वास्त हो रहा है। कहाँ पर है? इंग्लैंड में, लंदन में। हर एक ने यहाँ डिफेंस में बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई हुई हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई हुई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास है। जब हम में से कोई सुनेगा तो कहेगा बाबा बड़े मजे में। क्या कहेगा? अब बोल नहीं रहे, क्या कहेगा? समझे नहीं, सुना ही नहीं। एक आदमी है, एक बाप है, उसके 10 बेटे, ज्यादा भी हो सकते हैं, चलो 10 लगाओ, तिल का अशरतुन कामिला। इंग्लैंड में, लंदन में, और वहां पे ऐसे माल भेजा है और डिफेंस से बड़ी बड़ी कोठियां, 1000 गज की बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो आप क्या कहेंगे? सुनते नहीं यार। बाबा ये नहीं बोल रहे नौजवान, बाबा भाई बोल यार, ये उर्दू नहीं समझते। बाबा बड़े मजे में, क्या कहेगा? बाबा बड़े मजे में। अस्तगफिरुल्लाह, बाबा मजे में। कल को डाकू घुस गए, बांध बूंद के डाला, बड़े केस आ रहे हैं आजकल, बांध बूंद के डाला और सारा ले गया। बाबा बेचारा कहाँ मजे में? या गन पैंट ने पकड़ लिया, क्या कहते हैं, अगवा करना, और मांग लिए 20 लाख, मजे में। ये मालो दौलत छिन जाएगा, चोरी हो जाएगा, लुट जाएगा। अगर मरेगा तो साथ जाएगा, मरेगा तो अस्तगफिरुल्लाह। देखो ये मैं कहा ना, मेरे साथ बात करना है तो समझते नहीं है। तो कह रहे माल साथ जाएगा, बाबा के साथ कह रहे माल साथ जाएगा। मर जाएगा तो माल साथ जाएगा? भाई जोर से बोलो, नहीं, यही रह जाएगा। नमरूद ने जो माल रखा काम आया? पहले फिरौन नमरूद सोना चांदी हीरे जवाहरात मुर्दे के साथ रखते थे, वो काम आया? काम नहीं आया। ये क्या इज्जत है? ये क्या इज्जत है? लूट जाए, जवाल में आ जाए, चोरी हो जाए, टेंशन में कि कोई अगवा ना कर ले, माल ना छीन ले। चलो अगर मर जाए तो वो आगे साथ ना जाए, काम ना है। लेकिन हजरत ने जो उनको नाजरा पढ़ाया, आगे हिफ्ज कराएंगे। इन बच्चों ने जो कुरान की दौलत हासिल की, ये दूसरे मदारिस में जो लोगों ने हिफ्ज कुरान किया, ये चोरी हो जाएगा?
نہ چوری ہوگا، نہ زوال آئے گا، نہ لٹے گا، نہ دیوالیاں نکلے گا، اور مرے گا تو ساتھ۔ تو یہ مزے میں، یہ بابا مزے میں، ابھی بھی نہیں بول رہے تو کو بیان کرنا بیکار ہے۔ یہ مزے میں ہے نا، یہ مزے میں ساتھ جائے گا، قبر میں ساتھ، میدان حشر میں ساتھ، پرصراط پہ ساتھ، نور کے ممبر پہ، میدان حشر میں نور کے ممبر پہ بیٹھے ہوں گے۔ آگے ترازو کے اندر پڑلا بھاری، آگے جنت میں مزے، آگے کہاں مزے؟ تو بابا مزے میں یہ مزے۔ بابا اگر مر جائے ایک بھی نماز نہیں پڑھا سکتا، بیٹوں کو پڑھا ہی نہیں اس نے، ایک بھی 10 کے 10 بیٹے ہیں لیکن نماز کوئی پڑھا نہیں رہا، تو بابا مزے میں 10 کے 10 قرآن کے حافظ ہوتے، نماز پڑھاتے، اور اگر دینی تربیت نہیں کی تو کہیں گے بڈھا مر گیا اور تقسیم صحیح نہیں۔ استغفر، ہم نے سنا ہے گالی دیتے ہوئے، منع نہیں ہے۔ اگر اللہ نے دنیاوی نعمت دی ہے، اس کے ساتھ آپ نے اولاد کی دینی تربیت کم سے کم کی، علماء کے ساتھ تعلق، صلحاء کے ساتھ تعلق، اولیاء کے ساتھ تعلق، حافظ بنایا عالم، پھر تو سونے پہ سہاگا، جیسے میں نے ابھی مثال دی، مزے ہی مزے۔ حافظ قرآن اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، دادا ہو، نانا ہو، ماموں ہو، تایا ہو، چچا ہو، جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن ایسے 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ اعزاز ہے یا نہیں؟ اتنی بڑی عزت ہے یا نہیں؟ شرف ہے یا نہیں؟ اکرام ہے یا نہیں؟ بنائے تو بہت ہی اچھی چیز ہے، لیکن کم سے کم دینی تربیت دی ہو، پھر بھی اصال ثواب کریں گے، دعا کریں گے، پھر تو کہہ سکتے ہیں بابا مزے میں۔ لیکن اگر دینی تربیت نہیں، حافظ نہیں، عالم نہیں، اگر دینداروں کے ساتھ تعلق نہیں، دنیاوی معلومات مل گیا، ہم جیسے نادان بے وقوف کہتے ہیں مزے میں، رش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، للچائی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کاش ہم کو ہی مل جائے۔ یہ کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ توبہ کر لو، استغفار کرو، کر نہیں رہے۔ میں بھی کرتا ہوں بھائی، ہم سب میں، میں سمیت، توبہ استغفار کرو۔ کیا ان بڑے بڑے عہدے، منصب، مال و دولت، بنگلے کوٹھی والوں کو دیکھ کے کہنا کہ ہمیں یہ مل جائے؟ یہ لوگ مزے میں، یہ لوگ مزے میں۔ تو یہ حافظ بھی مزے میں، اور حافظ کے جو والدین ہیں بابا، وہ بھی کیا ہیں؟ مزے میں، لیکن ان کے مزے کم ہیں، چونکہ جن لوگوں نے مدرسے کا تعاون کیا، مدرسے کا تعاون کیا، مدرسے کی تعمیر، علماء قراء کی تنخواہ کا بندوبست کیا، تو جتنے بچے حافظ بنیں گے ان کا اجر ان معاونین کو ملے گا یا نہیں؟ تو بابا کا تو ایک بچہ حافظ ہوا، اور جنہوں نے اعانت کی، مالی مدد کی، تعاون کیا، 10 بچے حافظ ہوئے، تو 10 کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو والد تو مزے میں، اور معاونت کرنے والا ڈبل مزے میں، چول ڈبل مزے میں ہے یا نہیں بھائی؟ سمجھ نہیں رہے ہیں؟ ڈبل مزے میں، ڈبل۔ مدارس کو مضبوط کرو گے تو آپ مضبوط ہوگے، مدارس کو سپورٹ کرو گے تو آپ کیا ہوگے؟ مضبوط ہوگے۔ اللہ کا عذاب تو ہمارے گھروں میں آنے والا ہے، وہ رک جائے گا، وہ رک جائے گا۔ انگریز مدارس کو بڑے سپورٹ کرتے ہیں نا جی، جی انگریز لوگ سمجھ گئے، مدارس کو کیا کرتے ہیں؟ بڑا سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ بولتے نہیں، بولو نا۔ وہ تو چاہتے ہیں مدرسے بند ہو جائیں۔ انگریز فرنگی جب متحدہ ہندوستان پر قابض ہوا، متحدہ ہندوستان سمجھتے ہیں بھائی؟ یار مولوی صاحب کچھ سمجھتے نہیں تو۔ متحدہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب ایک ہی تھا نا۔ متحدہ یہ سارا ہندوستان تھا، یہ سارا ہند، یہ سارا ہندوستان۔ جب وہ اس پہ قابض ہوا، اس نے دیکھا کہ میری ٹانگ کھینچنے والے یہ مسلمان ہیں،
اور میرے کو یہاں سے بھگائیں گے یہ مسلمان، اور میرے تختہ الٹیں گے کون؟ بولتے کہا کہ بس یہ نام کے مسلمان رہیں، اندر سے خالی ہوں. پیچھے لگ گیا. سردی میں چڈی پہنی اس نے، سردی میں، گرمی تو پہن لیتے ہیں، سردی میں کیا پہنی؟ چڈی. انہیں پتا ہے کہ یہ لوگ سطر کرتے ہیں، ان کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، جب بے پردہ ہوں گی تو بغیرت ہو جائیں گی، بے پردہ ہوں گی تو بغیرت ہو جائیں گے، جب بغیرت ہو جائیں گے تو ان سے کیا ہو جائے گا؟ دین نکل جائے. بے پردگی کو عام کیا، سمجھ گئے؟ اور بہت سارے طور طریقے جو اسلام میں تھے ان کے خلاف کرنا شروع کیا. مختلف حربے اس نے استعمال کیے کہ یہ نام کے مسلمان ہو، اندر سے خالی ہوں. وہ سب سے بڑی چیز دین سے دوری پیدا کر دیں، محمد سے دوری پیدا کر دیں. پوری کوشش کی اس نے، لیکن سارے حربے ناکام ہو جاتے، سارے حربے ناکام ہو جاتے. اس نے غور و فکر کیا، گول میز کانفرنس کی، سر جوڑ کے بیٹھا تو اس کو یہ واضح ہوا کہ ان کی ایک درسگاہ ہے اور ان کا ایک مرکز ہے، یہ اس سے وابستہ ہے. جب مسلمان اس درسگاہ سے اور اس مرکز سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے دل کے پیالے کو دوبارہ دھو دیا جاتا ہے اور ہمارے سارے حربے فیل اور ناکام ہو جاتے ہیں. وہ درس کیا ہے؟ مدرسہ. وہ مرکز کیا ہے؟ مدرسہ. تو اس نے پھر تحیہ کیا کہ ان کو مدرسوں سے دور کرو. ان کو کیا کرو؟ مدرسوں سے دور کرو. ان کا تعلق مدرسے سے کیا کرو؟ توڑو. مصر میں، جزائر میں، مراکش میں، اسپین میں، سعودیہ میں مدرسے نہیں ہیں. کھوکھلے نہیں ہوتا انسان، کھوکھلا وہ ہے. جامعۃ الازہر اتنا بڑا مدرسہ، کوٹ پتلون ٹائی داڑھی ہے نہیں، بخاری ہاتھ میں، روح نہیں ہے. علم ہوگا، روح نہیں. یہ تو ہندوستان پاکستان میں ہے. ان مدارس کی وجہ سے، ان علماء کی وجہ سے جو اب تک یہ باقی سارے ملک تباہ ہو چکے، حکومتوں نے اپنے قبضے میں لے لیے، وہ سارے تباہ ہو چکے. یہ ملک نہیں، وہ دینداری ہے ہی نہیں، وہ عمل ہے ہی نہیں، وہ قرآن و حدیث کو پہچاننا، ادب و احترام ہے ہی نہیں. تو اس نے یہاں بھی یہ حربہ استعمال کیا، پوری کوشش کی. تو اس نے اسکول بنانا شروع کرے. کیا کرے؟ اسکول بنانا شروع کرے. اسکول، کالج، یونیورسٹی بنانا شروع کی. آپ کہیں گے اگر انگریز نے ہندوستان آ کر یہ اسکول کالج بنائے تو پھر یہ لوگ کہاں سے پڑھتے تھے، علم کہاں سے حاصل کرتے تھے؟ تو آپ تاریخ اٹھا لیں، دیکھ لیں، سارے علوم و فنون کسی بھی قسم کے ہوں، آج جو دنیاوی علوم کہلاتے ہیں، یہ سارے کے سارے مدرسوں میں پڑھائے جاتے تھے. دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم یہ انگریز کے بعد میں آئی، پہلے نہیں تھا. اس کا فرق نہیں تھا. پہلے سارے علوم مدرسوں میں لوگ حاصل کرتے تھے. آپ اٹھائے تاریخ، ہم بخارا سمرقند 2 مرتبہ گئے، دیکھیں بڑے بڑے مدارس، بڑی بڑی خانقاہیں، مساجد، فلک بوس جیسے بادشاہی مسجد ہے، ان کی تعمیری ایسی ہے. سارا بخارا سمرقند سارا دیکھ. سارے علوم و فنون، چاہے طب ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے کوئی بھی علوم ہو، سارے مدرسوں میں حاصل کرتے تھے. انگریز سے پہلے اس کی کوئی وہ نہیں تھا. اس نے یہ فرق پیدا کیا، اسکول بنائے کہ یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ عصری تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے. پھر بھی مسلمان نہیں آئے. مدرسوں میں گئے، پھر بھی مسلمان کہاں نہیں آئے؟ کہاں نہیں آئے؟ اسکولوں میں، کالج میں نہیں آئے. پھر اس نے جو اسکول کالج کی ڈگریاں لیے ہوئے تھے ان کو بڑی بڑی سرکاری نوکری دی، عہدے دیے، تو پھر مسلمان پھنس گیا. پھر مسلمان کیا ہو گیا؟ پھنس گیا. اور انگریز کا پلان کامیاب ہو گیا، اور 100% کامیاب ہو گیا، اور اب تک کامیاب چلا آ رہا ہے. اگرچہ وہ چلا گیا، گورا انگریز کالے انگریز چھوڑ گیا، تعلیمی نظام چھوڑ گیا، کالے انگریز چھوڑ گیا. اب تک وہ ہماری ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، وہی حکومت میں، وہی عہدے میں ہے. میں کبھی کہتے ہیں نصاب تعلیم بدلو. نصاب تعلیم کے بدلنے کے چکر میں وہی چاہتے ہیں کہ مدرسوں کو کیا کرو؟ بند کرو. مدرسے میں یہ نہیں پڑھاتے، مدرسے میں یہ نہیں پڑھاتے. کبھی کہتے ہیں قومی دھارے میں لینا ہے، قومی دھارے میں لینا مدرسوں کو ہی.
ان پہ کبھی رجسٹریشن کے نام پر اور کبھی بینک اکاؤنٹ کو بند کرنے کے نام پر مدرسوں کے گہرا تنگ کرتے ہیں۔ پھر مشرف جب آیا تو ماڈل اسکول دوست دھمکی سے بنانا شروع کر دی۔ ماڈل اسکول دوست دھمکی سے مدرسے قبضہ کر کے اسکول بنانا کیا کر دی، شروع کر دی۔ کبھی دہشت گردی کا نام دے کر مدرسے سیل کرنا چاہتے، کبھی وقف املاک بل کے نام پر گہرا تنگ کرتے ہیں مدرسے۔ انہیں کیا مدرسوں سے، ہم سے آپ سے دشمنی ہے، ہم سے آپ سے دشمنی کہ یہ مسلمان علماء سے وابستہ رہیں گے، یہ مسلمان مدرسوں سے وابستہ رہیں گے، تو لہذا ہم جو چاہتے ہیں کہ دین و مذہب کو یہاں سے ختم کر دیں، اسلامی تہذیب کو ختم کر دیں، مغربی تہذیب ننگا پن اور یعنی فحاشی مسلط کر دیں، یہ رکاوٹ ہے۔ یہ مدرسے کیا ہیں؟ رکاوٹ ہے۔ اس لیے مختلف ہتھ کنڈوں سے یہ اس کو مٹانا چاہتے ہیں۔ تو بھئی انگریز کا ساتھ دو گے، اس کو مضبوط کرو گے، یہ کچھ اور کرو گے؟ بولو بھائی، ایک تو بولتے نہیں، یوں کر کے بولا نہیں دیں گے، ایسے بولا کرو نا۔ کیا نہیں دیں گے؟ انگریز کا ساتھ نہیں دیں گے، انگریز کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ چاہتا ہے مدرسے کیا ہو جائیں؟ بند ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہاں تک اس نے کیا کہ جو چندہ دیتا ہے اس کے نام پتے پوچھے ہم سے، آگے نام پتے پوچھے جو چندہ دیتا ہے، ڈر کے بارے بیچارہ رسید ہی بنواتا تھا۔ آپ نے سنا نہیں سنا؟ نہیں سنا ہوگا چونکہ مدرسہ نہیں ہے نا اسے بڑا۔ واللہ نام پوچھے پتہ کون دیتا ہے؟ بھائی تجھے کیا ضرورت پڑی ہے ہاتھوں کے پیچھے لگ گیا؟ تو مدرسہ کچھ ہے یا نہیں؟ اتنا انگریز ڈر رہا ہے تو کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم مدرسے کی ٹانگ کھینچیں گے، مدرسے کو مضبوط کریں گے۔ ایسے آواز زور سے آنا چاہیے۔ مدرسوں کو مضبوط کریں گے۔ کس طرح مضبوط کریں گے؟ اپنے بچوں کو عالم حافظ بننے کے لیے بھیجیں گے، اپنی بچیوں کو حافظہ عالمہ بننے کے لیے بھیجیں گے۔ یہ مدرسے کو مضبوط کرنا ہے، مدرسے کی تعمیر کریں گے۔ یہ بیچارے آپ بھی تعاون کرتے ہوں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے مانگ کے لاتے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو چھوٹا مدرسہ ہے، بڑے مدرسوں میں بیچارے کہاں کہاں جاتے ہیں، مانگتے ہیں۔ میں نے تبلیغ میں بہت وقت لگایا، آپ میں سے کس نے لگایا تبلیغ میں وقت؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ یا ایسے تو کھڑا کرو، نظر تو آئے، ایسے کرے نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اچھا کم ہے یار، یہ تو تبلیغ والے میں کیوں؟ ہم نے بہت وقت لگایا اس میں۔ جو عمومی گشت ہے نا، عمومی گشت دیکھا، عمومی گشت دیکھا ہے؟ 4-5 آدمی جاتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، باہر نکلتا ہے بھائی کر کے بات کرتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، ہر ایک کے پاس جانا بڑا مشکل کام ہے۔ خصوصی گشت، ایسے گھر میں گئے آرام سے کھلا رہا پلا رہا ہے، میں نے کہا اکرام کر رہا ہے گھر میں، خصوصی گشت میں جا رہا ہے نا، وہ ذرا اکرام والا ہے۔ عمومی گشت بیچارہ پھر رہا ہے گلی میں، بازار میں، ہر ایک سے مل، اس سے بھی مشکل کام ہے چندہ مانگنا ہے۔ کسی کے پاس جا کر بولڈر مانگی جامع کے لال مانگنا، حالانکہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، وہ بڑا مشکل ہے۔ میں تو آج تک نہیں گیا، واللہ میں آج تک نہیں گیا، اپنے مدرسے کے باہر میں نہیں گیا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو آپ بھی تعاون کرتے ہوں گے، لیکن یہ جمع کرنا، کہاں کہاں سے لانا، ہمارے بچے بچیوں کو حافظہ عالمہ بنانا، حافظ عالم بنانا، دینی تربیت دینا، یہ کتنا بڑا ان کا احسان، کتنا بڑا ان کا احسان۔ تو ان کو مضبوط کریں، ایک تو بچے بچیوں کو بھیجیں، دوسرا مالی کیا کریں، تعاون کریں، ضروریات کو خود پہنچیں، اور جگہ جگہ مدرسے بنائیں، ہر گاؤں قصبے میں، ہر جگہ۔ اگرچہ سرکاری اسکول بند پڑیں، چلیں نہ چلیں، لیکن جگہ جگہ اسکول قائم ہیں، مدرسے اتنے نہیں۔ مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاکستان کہا کرتے تھے، مکتب میں اگر کسی بچے نے پڑھا ہے الف با، وہ کبھی دہریہ کے منش نہیں ہوگا۔ مکتب میں کسی بھی بچے بچی نے اگر قرآن کریم پڑھا، قاعدہ پڑھا، وہ کبھی دہریہ کے منش نہیں ہوگا۔ مفتی اعظم پاکستان فرمائے، جو کفن لے کے نکلے بھٹو کے زمانے میں، ہائی کو 9 ستاروں کا جب گل، کرتا پجامہ، سادے آدمی، ایسے جیدار لوگ، ان کا یہ قول ہے۔ جن کی فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں، شیخ الحدیث، انہوں نے مکاتب کا ساری دنیا میں جال بچھایا، ساری دنیا کے اندر،
کہ مکتب میں آ کے ہمارے بچے بچیاں قرآن کریم پڑھے. یہ اسی کے برکات ہیں کہ اب تک اگرچہ کچھ نہ کچھ کامیاب ہو رہا ہے. موبائل لے آیا اور یعنی فحاشی پھیلا رہا ہے. میں کہ کیا عورتوں کا نکل رہا ہے کیا؟ میری مرضی والا، میری مرضی میرا جسم، میں چڈی بنا کے دوڑ لگا رہی، چل رہا ہے. پیچھے لگے اب تک مختلف طریقوں سے. موبائل نے بہت بیڑا غرق کیا ہے، لگا پڑا ہے. لیکن پھر بھی مصر، مراکش، جزائر، اسپین اس کی طرح یہاں اب تک نہیں آیا. اگر ابھی بھی ہم سوتے رہے تو برا حال آ جائے. سمجھ جاؤ مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. سمجھ جاؤ مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. انگریز کے اسی حربے کو علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش مسلمان جو موت سے ڈرتے نہیں، روح محمدی ان کے بدنوں سے نکال دو. یہ انگریز نے اس وقت سوچا. سارے حربے استعمال کرنے کے بعد اس نے یہ سوچا، اور سوچنے کے بعد وہ مدرسوں کے پیچھے پڑا اور پڑھا ہے. اور سب سے بڑا حربہ اسکول بنا کر اس نے یہ تقسیم کر دی. اب اسکول کالج میں مخلوط تعلیم بھی وہ بھی ہے. وہاں سے جو پڑھ رہے ہیں وہی حکومت میں بڑے بڑے عہدوں میں، پولیس میں، رینجرز میں، فوج میں، صدر، وزیر، یہ لوگ بنتے چلے جا رہے ہیں. اور ہم لوگ وہ کہتے ہیں مدرسے میں ڈاکٹر نہیں بناتے، مدرسے میں انجینئر نہیں بناتے. بھائی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، چلو ہم ڈاکٹر بن گئے تو یہ کہنا چاہیے کہ ڈاکٹر عالم بنے. یہ کہنا چاہیے نا، ڈاکٹر عالم بنے، انجینئر عالم بنے، یہ بولنا چاہیے. الٹا پڑھاتے ہیں کہ مدرسوں میں ڈاکٹر نہیں بناتے، مدرسے میں کمپیوٹر نہیں پڑھاتے، مدرسے میں انجینئر نہیں بناتے، مدرسے فلاں نہیں بناتے. استغفر اللہ. اللہ نے ایسا کرم کیا، اب نانا، دادا، خالہ، خالو یہ بھی عالم بن سکتے. سنا ہے نہیں سنا یہ بات؟ جی، نانا، دادا، تایا، چاچا، ماموں، نانی، دادی، خالہ، پھوپھی عالم سنا ہے نہیں سنا؟ ویسے کچھ نہیں. دراساتی دینیا کے نام سے کورس نکالا ہوا ہے، جہاں نانا، دادا، تایا مردوں میں اور نانی، دادی، خالہ، پھوپھی بن سکتی ہے. یہ ہم نے نکال دیا، مدارس نے یہ نکال دیا. اور پھر بہت سے لوگ کام پہ جاتے ہیں، کاروبار کرنا ہے تو شام کی کلاسیں نکال دی ہیں بننے. بڑے بڑے بوڑھے لوگ عالم بننے، حافظ بننے، کاروبار بھی کر رہے ہیں اور بننے. شام کی کلاسیں، معلومات کریں اور پوچھیں، شوق پیدا کریں. شام کی کلاسیں، ڈاکٹر ہے بڑا عالم بننا ہے، امتحان دے رہا ہے، انجینئر ہے بڑا عالم. یہ سب مدرسے کے ساتھ سپورٹ ہے. بچوں کو بنانا، خود بننا. جب یہ نعمت مل گئی خود پڑھنا پڑھانا، ورنہ کام کاج سے فارغ ہو کر سارا وقت گناہ معصیت میں لگ جاتا، ورنہ فضولیات لغویات میں لگ جاتے. یہ بھی مدرسوں کو مضبوط کرنا ہے. خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں. یا خود نہیں پڑھ لے یا بچوں کو نہیں پڑھا سکے، بڑے ہو گئے اور بچے تلاش کریں، ان بچوں کو تلاش کر کے ان کو مدرسوں میں بھیجیں، ان کا خرچہ برداشت کریں. یہ سارا کا سارا مدارس کو مضبوط کرنا ہے. روح محمدی، عشق محمدی کو مسلمانوں کے اندر پیدا کرنا ہے. جو انگریز چاہتا ہے کہ روح محمدی ان سے نکل جائے، عشق محمدی ان سے نکل جائے، اس کو کیا پتا ہے کہ کارٹون بنا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے. وہ سب یہ چکر ہے کہ ان کو بزن کر، ان کے دل سے نکالے، دین کو نکالے. یہ مدارس ہمارے دین و مذہب کا تحفظ کرنے والے ہیں. یہ اسلام کے قلعے ہیں، ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہماری غیرت ایمانی کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہمارے دین و مذہب کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو بھائی مدرسوں کو مضبوط کریں گے یا کمزور؟ مضبوط کریں. کون کون کرے گا؟ یہاں مدرسہ بنائیں، گلی گلی یہ مدرسہ بنائیں، ڈٹ جائیں. وہ کیا لڑوں گا، جہاد کروں گا، بم ماروں گا، وہ تو دور کی بات ہے. جب مارے گا. انگریز سے تہیہ کر کے گیا کہ مدرسوں کو ختم کرنا ہے، آپ مدرسوں کو زندہ کر دو، بس وہ خود ہی مر جائے گا، خود ہی انشاءاللہ مر جائے گا. آج کثرت سے امریکہ میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کثرت سے انگلینڈ میں مسلمان ہو رہے ہیں. یہ سب کی سب مدرسوں سے نکلے ہیں. تبلیغی جماعت مولانا الیاس کہاں پڑھے تھے؟ اسکول کالج میں.
مولانا الیاس رحم اللہ بانی جماعت تبلیغ اسکول کالج میں پڑھے تھے؟ بھائی بولو، مدرسے میں پڑھے. انہوں نے ایک کام شروع کیا، آج ساری دنیا میں جماعتیں پھیل گئی. پاکستان کی جماعت کا داخلہ بند، ہندوستان کی جماعت کا داخلہ بند، بنگلہ دیش کی جماعت کا داخلہ بند، فرانس سے جماعت پہنچ جاتی ہے، انگلینڈ سے جماعت پہنچ جاتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہاں سے روکے، کیا کرے، بوکلا گیا، سٹیا گیا. یہ سب مدرسوں سے، سمجھے حضرت، سب مدرسوں سے. تو بھائی مدرسوں کو کیا کریں گے؟ مضبوط کریں. 10 روپے دے سکتے ہیں، 10 روپے دیں. کیا چیز ہے؟ بچہ جب اسکول جاتا ہے مدرسے کتنے پیسے دیتے ہیں روزانہ؟ بولو بولو آپ. آج تو 50 سے کم مانتا نہیں ہے، یہ صحیح بول رہے ہیں. 10 پیسے کا زمانہ گیا، مانتا نہیں ہے. 50 تو مانگتا، 100 بھی مانگتا ہے. چلو 10 بھی دو گے، مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 300 روپے مہینے میں دے رہے ہیں. اور مدرسے میں مہینے میں 10 روپے نہیں دے رہا. سمجھے؟ کچھ بھی نہیں ہے. سمجھانے کے لیے سمجھ میں آتی ہے بات، آپ کو ہنسی آئے گی. کیا چیز ہے 10 روپے؟ اگر مدرسے کے گرد 200 گھر ہیں اور سب نے 10 روپے دیے، کتنے ہو گئے؟ جی 10 کو 100 سے ضرب دے دو، کتنے ہو گئے؟ چلو ایک تعداد ہو گئی. یہ مضبوط کرنا ہے حضرت، کچھ بھی نہیں ہے، یہ مضبوط کرنا ہے. شرم نہیں کرے. ہمارے حضرت مکی صاحب کہتے تھے تھوڑا دینے میں شرم محسوس مت کرو، شرم محسوس مت کرو. جو میسر ہے دے دو، اللہ زیادہ کی توفیق دے گا. جب آپ نے 10 روپے ہر مہینے دیے، ماں کے پیٹ میں روح ڈالنے سے پہلے میری روزی اللہ نے لکھی تھی، آپ میں سے ہر ایک کی روزی اللہ نے لکھی. روح بعد میں ڈالی، روزی پہلے لکھی. ہر جمعے میں امام پڑھتا ہے الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، خبردار سن لو کہ کوئی جاندار اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنا رزق پورا پورا نہ کھا لے. یہ رزق ماں کے پیٹ میں 4 مہینے بعد، 4 مہینے بچہ مکمل ہوتا ہے. جب روح ڈالنے کا وقت آیا، پہلے روزی لکھی، موت کا وقت لکھا. تو جو روزی وہاں لکھی تھی، آپ نے 10 روپے ہر مہینے دیے، اس میں سے کم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. 1000 اگر دیے ہر مہینے، وہاں سے کم ہو جائے گا؟ 10,000 دیے، او بھائی کچھ بھی کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک دینے پہ 10 گنا کم سے کم دیتے ہیں دنیا میں. آخرت میں تو ہے ہی 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا. اگر اخلاص ہے بغیر حساب، ساری قرآنی آیتیں بغیر حساب دیتے ہیں. تو جب میرے کچھ کم ہو نہیں رہا پھر میں نہ دوں تو میں عقل مند ہوں بے وقوف ہے؟ زور سے تو بولو، آپ لوگ کیا ہیں؟ بولو جو تھے اب عقل مند ہے. بولو جو تھے اب کیا ہے؟ عقل مند ہے. بھائی تو اللہ کا دیا ہوا مال واللہ کم نہیں ہوتا. ابھی وقت نہیں تجربے کا بتائیں، آپ حیران رہ جاؤ گے. ایسے لوگ، وہ کہتا ہے البیگ جو چلتا ہے وہاں پر حد سے زیادہ البیگ چلتا ہے سعودیہ میں، اس نے ہر 10 ریال پہ 1 ریال دینا طے کیا ہوا ہے. ہر 10 ریال پہ 1 ریال. اتنا اللہ دے رہا ہے، سنبھالنا مشکل، سنبھالنا مشکل، سنبھالنا مشکل. کڑوا گھوٹ ہے لیکن پینا پڑتا ہے، کڑوا گھوٹ ہے لیکن پینا پڑتا ہے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل میں آئے یا نہ آئے، دل مانے یا نہ مانے، ہم نے کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ مدرسوں کو مضبوط کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بچے بھیج کے حافظ عالم بنائے، اپنے نہیں تو یہاں سے وہاں سے بچے جمع کر کے حافظ عالم بناؤ. انگریز کی ایسی کی تیسی کرو. خود پڑھنا ہے، کام سے فارغ ہو کے نانا دادا نے بابا نے خود پڑھنا ہے. امام صاحب کے پیچھے لگ جانا ہے کہ یہاں پہ شروع کرو. بھائی وہ مولوی صاحب بول کے گئے تھے بوڑھوں کا تعلیم ہے، شروع کرو. وفاق کی طرف سے، وفاق المدارس عربیہ کی طرف سے 2 سالہ کورس ہے بڑے لوگوں کے لیے. بولو شروع کرو. یہ تعاون ہے جو یہ کر سکتا ہے. دوسرا تعاون مالی ہے جو کر سکتا ہے، تھوڑا یا زیادہ. مدرسے مضبوط ہوں گے، ہم مضبوط ہوں گے.
مدرسوں کو سپورٹ کریں گے ہم مضبوط ہوں گے. گلی گلی میں مدرسہ ہو, گلی گلی میں مکتب ہو, گلی گلی میں قرآن کے پڑھنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہاں پر ان انگریزوں کو, ان مغربی ممالک کو, ان یہود و نصارہ کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گا, نہیں ہونے دے گا. یہ نہیں کہ مجھ سے کیا ہوگا, اس سے کیا ہوگا. جس کے جو بس میں وہ کرے, جو اللہ کے بس میں اللہ کرے گا. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. سب تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کیا تھا لکھا تھا, کیا کیا تھا؟ والد صاحب کے لیے دعا کرنا ہے. اچھا دعا ہے. حضرت مولانا قاری حسن سعیدی صاحب کچھ عرصے پہلے کسی نے شہید کیا. دیکھو دنیا سے چلے گئے, باغ لگا گئے, باغ لگا ہوا ہے, قبروں میں مزے کر رہے ہیں. فقد فاز فوزا عظیما, فقد فاز فوزا عظیما. ایسے لوگوں پہ صادق آتا ہے. یہ باغ لگا رہے گا اور لوگ حافظ عالم بنتے رہیں گے, مدرسہ بڑھتا رہے گا, یہاں سے بڑھ کے آگے بنائیں گے. یہ سب صدقہ جاریہ ان کو قبروں میں پہنچتا رہے. جو معاونین ہیں ان کو بھی پہنچے گا, چاہے 10 دیے چاہے لاکھ دیے, ان کو بھی یہ بات پہنچے گی. صحیح. دعا کے لیے انہوں نے لکھا ہے, والد صاحب کے لیے بھی اور مرحومین کے بھی جو بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ہم سب کے پچھلے تمام گناہوں کو, خطاؤں کو, لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, ریا کار ہیں, سرتاپا گناہ ہیں, مجسم گناہ ہیں. رات دن اپنی خواہشات پہ چلنے والے, رات دن اپنی خواہشات پہ چلنے والے, نفس کے غلام ہیں, نفس کے پجاری ہیں, شیطان کی ماننے والے ہیں. اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں اپنی طرف مائل فرما, دین کی طرف مائل فرما, دینداروں کی طرف مائل فرما, آخرت کی طرف مائل فرما, اپنی عبادات طاعت بندگی کی طرف مائل فرما. اے اللہ ہمیں دنیاوی نقصان سے بھی بچا لے اور اخروی نقصان سے بھی یا اللہ ہمیں بچا لے. اے اللہ تو اپنا خاص کرم ہم پہ نازل فرما, اپنا خاص فضل ہم پہ نازل فرما. ہمیں اپنے اولیاء صالحین صادقین میں شامل فرما, اپنے محبوبین میں شامل فرما, اپنے مقربین میں شامل فرما. اور جو بھی اسباب و وسائل تیرے قرب کے ہیں, تیرے حبیب کے قرب کے ہیں, آخرت کی کامیابی کے ہیں, اے اللہ ہمیں سجا دے, ان کو اپنانے والا بنا دے اور ان پہ چلنے والا بنا دے. خصوصاً یا اللہ مدارس, اہل مدارس, علماء صلحاء کے ساتھ ہمیں تعلق نصیب فرما, عشق نصیب فرما, ان کے ساتھ عقیدت محبت نصیب فرما, ہمیں ان کے ساتھ وابستگی نصیب فرما, اور ہمارے جان و مال کو قبول فرما, ہمارے تن من دھن کو یا اللہ قبول فرما. دین کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے. کفر کا بول بالا نہ ہو, کفر کا منہ کالا ہو, اس کے لیے ہمیں تو قبول فرما. دین کا سچا خادم بنا, دین کا سچا سپاہی بنا. یا اللہ اہل مدارس کے ساتھ اعانت کرنے والا بنا, محبت کرنے والا بنا, ان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ چلنے والا بنا. گلی گلی میں اپنے دین کی تعلیم کے مراکز مدارس قائم کرنے والا بنا. جان سے ہو جان سے خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما, مال سے ہو مال سے خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. بہت سے غریب لوگ میں نے دیکھے, ان کو کہا نہیں, لیکن وہ رمضان میں آتے, رسید لیتے, خود بخود جاتے اور مانگتے اور کہتے یہ 80,000 ہیں, یہ لاکھ ہیں, خود لاتے. آج وہ مر کے قبروں میں مزے کر رہے ہیں. وہ عقل مند لوگ تھے, خود نہیں دے سکتے, اس طرح انہوں نے یا اللہ مدرسے کی اعانت
کی، اہل مدارس کی اعانت کی، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، ہمارا ان میں حصے فرما۔ جتنے بھی حاضرین یہاں پر بیٹھے ہیں اے اللہ سب کی مسائل مختلف ہیں، سب کے مسائل مختلف ہیں، سب کی کہانیاں مختلف ہیں، پتہ بھی نہیں ہے، پتہ ہو تو گنوانا مشکل، پتہ ہو تو گنوانا مشکل ہے، اس مہنگائی میں، بے روزگاری میں اے اللہ سفید پوش انسان مختلف مسائل میں ہے۔ اے اللہ یہ مبارک مجلس ہے، تیرے قرآن پاک کی مجلس ہے، ایسی مجلس میں جو قرآن پڑھایا جائے، بیان کیا جائے، تیری رحمت بارش کی طرح برستی ہے، یہ ہاتھ پھیلائے، جھولی پھیلائے، دامن پھیلائے بیٹے، اے اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، یہ دلی دل میں جو کچھ چاہے مانگے، اے اللہ وہ سب کچھ ان کو عطا فرما، اے اللہ وہ سب کچھ ان کو عطا فرما، اے اللہ تو نے ہی کہا مانگو میں عطا کروں گا، اے اللہ تو نے ہی کہا دعا کرو قبول کروں گا، یہ سب کے سب تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہاتھ پھیلائے، جھولی پھیلائے، دامن پھیلائے، اے اللہ ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹا، خالی جھولی نہ لوٹا، خالی دامن نہ لوٹا، اے داتاؤں کے داتا، اے دے کے خوش ہونے والے، اپنے خزانوں کے دہانوں کو کھول دے، اپنے خزانوں کے منہوں کو کھول دے، ہر ہاتھ اٹھانے والے کے ہاتھوں کو ہر جھولی پھیلائے ہوئے کی جھولی کو بھر دے، ہر دامن پھیلائے ہوئے کے دامن کو بھر دے، تو سب کو دے دے، تیرے خزانے میں ذرے برابر کمی نہیں آتی، اے سمد اے بے نیاز اے براء الورا، تو سب کو دے دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، اے اللہ سب کے مسائل کو حل کر دے، ہر ایک کی بڑی سے بڑی ضرورت حاجت کو پورا کر دے، ہر ایک کی بڑی سے بڑی مشکل کو یا اللہ آسان کر دے، مشکل سے نجات دے دے، اے اللہ یہ جو کچھ چاہے مانگے وہ سب کچھ ان کو عطا فرما، ان کو بامراد لوٹا، بامرام لوٹا، خوش و خرم لوٹا، مراد بھرا لوٹا، جھولیاں دامن بھرا ہوا لوٹا، ہاتھوں کو بھرا ہوا لوٹا، ان کو بھی دے دے، ان کے گھر والوں کو بھی دے دے، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان سب کو دے دے، سب کو مالا مال کر دے، یہ بیٹھنے والے جس کے لیے چاہے مانگے اے اللہ ان کو بھی دے دے، آج تک جس نے مانگا تجھی سے مانگا، آج تک جس نے مانگا تجھی سے مانگا، جس کو بھی ملا تیرے ہی در سے ملا، ہم بھی تیرے در کے بھکاری یہ مانگتے، تو ہی بے سہاروں کا سہارا ہے سمجھتے، تو ہی بے آسروں کا آسرا ہے سمجھتے، اے اللہ ان سفید پوشوں کی لاج رکھ لے، اپنے غیبی خزانوں سے ان کو عطا فرما، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما، دلی دل میں جو کچھ چاہ رہے ہو مانگ رہے ہو اے اللہ وہ سب کچھ ان کو عطا فرما، اے 70 ماہوں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والے سب کو مالا مال فرما، اے اللہ جو بڑے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، خصوصاً مولانا کے والد صاحب، یا اللہ ان کی جنت کو، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اعلی علیین میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اور جو بھی احباب بیٹے ہیں سب کے مرحومین کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کو اعلیٰ علیہ جگہ نصیب فرما، اور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کے چھوٹے بڑے بوڑھے جوان گھروں میں یا اسپتالوں میں، ملک میں یا بیرون ملک میں جو بھی بیمار ہیں سب کو کامل شفا نصیب فرما، کامل صحت تندرستی نصیب فرما، ہم میں جو بیمار ہیں بیٹھنے والے ہیں ان کو بھی صحت تندرستی نصیب فرما، اپنے غیبی خزانوں سے شفا نازل فرما، ہر ایک کو صحت تامہ کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ عافیت خوب خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو واجب کر لینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرما، ہماری بدعملی گناہ معصیت بے عدلی کی وجہ ایمان جیسی عظیم نعمت سے محروم نہ فرما، سب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے سانس دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بے ایمانی کی موت کتے جیسی موت سے محفوظ فرما، ہم گناہگار ہیں خطا کار ہیں، اے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانے والے بنا، اور موت سے لے کر جنت میں جانے تک آنے والی تمام منزلوں گھاٹیوں میں جس سے ہر ایک کو پالا پڑ رہی ہے
ہر ایک کو پالا پڑھنا ہے، ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما، کامیابی کا معاملہ فرما، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، شفاعت نصیب فرما، آپ کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما، حضور کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، صحابہ کا پڑوس نصیب فرما، اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ اس مزید مدرسے کو قبول فرما، اس کو بڑا ادارہ بنا، حفظ کا عالم کا یا اللہ بڑا ادارہ بنا، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں ان کے کاروبار میں گھر بار میں خوب خیر برکتیں نازل فرما، مولانا کے ذہن میں اس کی تعلیم کی توسیع کے یا جو بھی اس کی تعلیم و تربیت کے منصوبے ہیں جلد سے جلد ان کو پائے تکمیل تک پہنچا، غیب سے تمام اسباب وسائل ان کو مہیا فرما، اور ذریعے کے طور پہ ہم بیٹھنے والوں کو یا اللہ استعمال فرما، دن دنیا رات چگنی اس کو ترقی نصیب فرما، روئے زمین میں بسنے والے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، خصوصاً وہ مسلمان جو یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما، غیبی اعانت فرما، اور ان ظالموں کے نصیب میں جو یہود و نصارہ ہیں اہل مغرب ہیں اگر ہدایت ہے ان کے دلوں کو بھی ایمان کے نور سے روشن منور فرما، ان کو بھی اسلام کی دولت نصیب فرما، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کے اسلام کے در پہ پڑے ہیں ایسے ظالموں کو چن چن کے ہلاک و برباد فرما، نیست و نابود فرما، مسلمانوں کی ان سے حفاظت فرما، اور مسلمانوں میں جن کے اہل کار ہوں ایسے بدبختوں کو بھی ہلاک فرما، ان سے بھی زمین کو پاک فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ اسلام کا قلعہ ہے تا قیامت تک اس کو قلعہ باقی فرما، ہمیں خیر کی قیادت نصیب فرما، خیر کے حکمران نصیب فرما، دیندار حکمران نصیب فرما، یا جو بھی حکمران آ جائیں تیری دو انگلیوں کے درمیان ہر انسان کے دل ہیں ان کے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے، اسلام کی طرف پھیر دے، مسلمانوں کی خدمت کی طرف پھیر دے، اسلام کی آبیاری کے لیے ان کے دلوں کو پھیر دے، اچھی قیادت خیر کی قیادت نصیب فرما، بری قیادت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے گناہ معصیت کی وجہ سے ہو اجتماعی توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما، نیک اور خیر کی دینی قیادت ہمیں نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما، حضور کی تمام خیروں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما، تمام شرور کی دعاؤں سے ہمیں یا اللہ محفوظ فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔